Peckins. My name is Umar Khan and I am the CEO of Peckins. Today I would be talking about the path of least resistance and the priorities people are having. इसको शुरू करने से पहले I would try to explain certain things over here. अगर आप उन स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ OA लेवल IB एजुकेशन या अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा है, तो आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर सकेंगे कि आपके पेरेंट्स कम अज़ कम 50,000, वो भी कम बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तक पर मंथ आपके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं. नाउ उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे दिए जाएं. जिधर भी डिसिप्लिन है, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री के अंदर, ओवरसीज़ में, जुडिशरी के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, सीए, इंजीनियरिंग, तो उसी तरीके से पेरेंट्स जो हैं, अगर कोई लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 अपने बच्चों की पढ़ाई पे, 5 लाख कमा रहे हैं तो 2-2.5 लाख बच्चों की पढ़ाई पे. अगर वो फ़र्ज़ करें 10 लाख कमा रहे हैं तो 5 लाख, अगर करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो वो भी अपने बच्चों को अगर बाहर जा भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो बेसिकली उनकी पढ़ाई पे फिर आधे पैसे लग जाते हैं, कम अज़ कम 50 पर, कुछ तो 70-80% भी लग रहे होते हैं. नाउ वो क्यों करते हैं, उनके दिमाग में क्या आ चुका है? वो बेसिकली अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशन के लिए जितना मर्ज़ी पैसा ज़्यादा कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं कम है. लोग समझ रहे होते हैं अच्छा ये जो है ना जो कह रहा है तो ये कहता हो कि मुझे पैसे दो. पैकेंस तो वैसे ही 40% मार्केट से कम पे देता है, और पैकेंस के अंदर वो पढ़ाई दी जाती है 4 हफ्ते के लिए जो बेसिकली असल में 5 करोड़ रुपए की है. तो ये पैकेंस सिर्फ मेरा काम नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को नहीं कहा कि आए मेरे से रियल एस्टेट की कोई चीज़ ले लें. नो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी वाइफ केटरिंग का काम करती है, मैं ये नहीं कहता जाएं उससे फंक्शन करें. मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में वो जिन मुल्कों में आप जा रहे हैं, उधर वो आपको ये नहीं कह रहे कि हाँ हमें पैसे दे दें, हम आपको आने देंगे. वो कह रहे हैं हमें इतनी पैसे चाहिए, आप यूनिवर्सिटी को पैसे दें. वो कह रहे हैं अपनी अकल पे काम करें. पाकिस्तान में इन्होंने लोगों को नकल पे काम शुरू करा दिया. अब सुने बड़ी ध्यान से, पढ़ाई और दवाई कोई भी खुद नहीं लेता, ज़बरदस्ती देनी पड़ती है, मगर जब उसका इफेक्ट आता है तो इंसान उसको करता है. इधर लोगों ने लिया है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. उसका मतलब है कि जब किसी से पूछे ना, वो कहते हैं बस हमने करना नहीं है, हमें वैसे ही हो जाए, काम ना करना पड़े, उठना ना पड़े, बैठे रहे, हर चीज़ उसी मुझे तो मतलब फैसिलिटेशन होती है मगर इस लेवल पे नहीं होती. लोग जो बाहर रह रहे हैं, बता दें आप दुनिया को, वो कहते हैं हलाल कमाना है, मेहनत करनी है, बाहर आ जाएं. पाकिस्तान का मतलब है वेकेशन में आ जाएं, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठे रहें. या तो आप फ्रॉड कर देंगे या आपके साथ हो जाएगा. ऐसा है नहीं, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, उधर जो लोग काम सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं. वो कंप्लेन नहीं करते. दे डोंट टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने ब्यूरोक्रेट नहीं बनना ना, कोई फ़र्क नहीं. आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप नहीं करनी, कोई फ़र्क नहीं. आप जाके CSS का प्रिपरेशन करें. वो 20,000 का जो आपने कपड़े लेने थे ना, वो पढ़ाई पे लगा लें. आप ज़िंदगी के लिए डिसिप्लिन हो जाएंगे, क्योंकि उधर जब असिस्टेंट कमिश्नर SSP आपको पढ़ा रहे होंगे, आपको पता लगेगा ओह दुनिया तो ये है. इफ़ यू आर गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट वेयर यूनिवर्सिटी जहाँ पे GRE की प्रिपरेशन है, तो आपको नज़र आएगा कैसे लोग मेहनत कर रहे होते हैं. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड एजुकेशन. पाकिस्तान में ना जितने बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं ना, अमेरिका में उतने बड़े बुक स्टोर हैं. ये मैं किताबी बातें नहीं कर रहा, मैंने ज़िंदगी भर देखे हैं. जितने बड़े ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना खाने पीने के, उतने बड़े वहाँ पे बुक स्टोर्स हैं.
لوگ کہتے ہیں اچھا پھر کیوں پڑھتے ہوں گے؟ وہ ان کے دماغ کے نیورل پاتھ ویز ہی نہیں بنیں گے جب تک وہ پڑھیں گے نہیں. جو بندہ پڑھے گا نہیں اس کو بڑے آسانی سے دوسرا دھوکہ دے سکتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو تھوڑی پرائرٹیز دکھاتا ہوں لوگوں کی اور اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوگا ہو کیا رہا ہے. کلاس کے اندر آئی نارملی آسک پیپل، میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم سب سے زیادہ ریسٹورینٹ میں جب گئے تھے تو بل کتنا آیا تھا؟ اچھا تو وہ کوئی کہتا ہے کہ ہم 4 لوگ گئے تھے 10,000 آیا تھا. کوئی کہتا ہے ہم 5 لوگ گئے تھے ہمارا 40,000 آیا تھا. بہت پراؤڈلی 5 لوگ گئے تھے 40,000 آیا تھا، 8,000 پر ہیڈ. وہ مجھے بھی پتا ہے یہاں پہ 25,000 پر ہیڈ پہ بھی جاتا ہے اف یو گوئنگ ٹو فوجیاما. باقی اور بھی ہیں کچھ شیفس ہیں جو میشلن سٹار ہیں تو وہ ادھر اور بھی مہنگا ہے. اچھا میں پھر ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے 40,000 روپے 5 لوگوں نے ڈنر کیا تھا، اگلے دن جب آپ گھر آئے تھے تو آپ کو ناشتے پہ بھوک لگی ہوگی، تو کیا آپ واپس گئے تھے ریسٹورینٹ سے پوچھنے کے لیے کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا؟ وہ کہتے نہیں نہیں ایسے تو ہم نے. پھر میں نے کہا ایجوکیشن میں کیوں کرتے ہیں ایسے؟ آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے ہم نے اسپوکن انگلش کے لیے داخلہ لیا تھا ہماری تو انگلش ہی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ جس نے ٹھیک کیا سالوں میں کی ہے، جس نے ٹھیک کیا کروڑوں لگا کے کی ہے، مذاق تو نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو وہ کہتے ہیں نا نالج اور گاربیج، وہ نیوز پیپر جو پڑھنے کے لیے تھا ادھر پکوڑے ڈال دیے کیونکہ ہماری پریفرنس ہی ہمیشہ سے عیاشی رہی ہے. فون ہے جو 3-4 لاکھ کا لے کے پھر رہے ہیں. جس کا فون 10-20 ہزار 30 ہزار کا ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لیپ ٹاپ لے لیں 10 ہزار 15 ہزار کا 20 ہزار کا. فون لے کے کیوں پھر رہے ہیں 4-4 لاکھ کے؟ اس کے بعد کپڑوں پہ کپڑے کتنے، اب بتاتا ہوں کپڑے میں اپنی بتاتا ہوں. میرے پاس 300 شرٹس ہوں گی، میں پہنتا صرف 10 ہوں. مجھے پتا ہے میں نے ضائع کپڑوں پہ کیے ہیں پیسے، پڑھائی پہ میرے ابھی تک نہیں ہوئے. جتنے مرضی میرے پہ حالات خراب ہوئے ہیں ابھی بھی میں اپنی پڑھائی کا ہی کما رہا ہوں. جو گلوبل ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں جدھر مرضی چلے جائیں آپ اپنے دماغ کو یوز کر کے پھر سے حلال طریقے سے کما سکیں گے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے سب سے آسان چیزیں دیں تو وہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ کسی کو کہا جاتا ہے یہ 15 سے 20 کوسچنز ہیں انہی میں سے ایگزام آئے گا. وہ ٹیچرز بیچاروں کو آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ کتابیں جو ہیں وہ ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی بتا رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیچر کہہ رہے تھے کتاب میں لکھا تو غلط ہے مگر لکھنا آپ نے یہی ہے. 15 کوسچنز ہیں اور ان میں سے 7-8 کوسچنز آ جائیں گے اور 7-8 کوسچنز آ جائیں گے تو وہی آپ پاس ہو جائیں گے. ناؤ تھنگز آر امپروونگ اے بٹ. پہلے 2015-16 میں بہت اچھی تھیں، اب پھر سے ذرا بہتر ہو رہا ہے. آپ اپنا فون چھوڑیں لیپ ٹاپ رکھیں. آپ یہ جا کے چپس جو کھاتے ہیں تو چپس کھاتے ہیں آپ اس کو کھولیں تو 100 روپے کا ہوتا ہے اس میں سے 6-7 بھی نہیں نکلتے. وہ نٹس رکھ لیں، نٹس نہیں تو ویجیٹیبلس کھا لیں. آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس دنیا کے لیے جس دنیا کے اندر بیسکلی یہ نہیں ہے کہ دنیا کوئی اور ہے، ہم دنیا سے الٹے چل گئے نا. دنیا تو ساری ایسے چل رہی ہے ایمانداری سے محنت کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم ہی کہیں اور نکل گئے. ہمیں اس کو روکنا پڑے گا. جو پیسے آپ کھانے پینے پہ فار ایگزامپل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مور بٹ آئی جسٹ سے ایک گھر میں ایک بندہ ڈومیسٹک ہیلپ مطلب ایک ملازم تھا، اس نے وہ اس کو میں نے پیسے دیے کہ اپنے بچے کو بہتر اسکول میں ڈالیں. اس نے جا کے اسی کی سگریٹ لے لی. واپسی پہ بچے کو چپس اور جوس لے دیتا ہے روز 200-300 روپے کے، مگر وہ اس کو پڑھائی نہیں دے رہا کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ دماغ کی ہے. وہ کہہ رہے بس ٹھیک ہے دماغ کو کیا ٹھیک کرنا. سو وین یو ول گو ابراڈ آپ کو نظر آئے گا ادھر بک سٹورز ادھر لائبریریز وہ کتنا کس ایکسٹینٹ کے اوپر اپنی ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. سارا پیسہ ایجوکیشن پہ لگا دیتے ہیں. اینڈ دے نیور ٹاک اباؤٹ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس. سو اسپینڈ آل یور منی
جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے دیکھیں جائیداد بن سکتی تھی، فیکٹری لگ سکتی تھی، یہ ہو، مگر ہم نے کہا جتنا کمایا بچے کی پڑھائی پہ لگایا، آج انہی کے ہی بچے کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں۔ تو جو آپ نے کمانا ہے وہ سارا ایجوکیشن پہ لگا دینا ہے، سارا نہیں تو 50%۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ایجوکیشن کے اوپر آپ پیسہ لگاتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا۔ نقل پہ کام نہیں کرنا، عقل پہ کام کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔